بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے نہ صرف حمل جلدی ٹھہر جائے گا بلکہ معدے کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر فٹ رہتا ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے لیے ممکنات بڑھ جاتے ہیں۔ موروں پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ نمکین چیزوں کو کثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہیں۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور سکن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کپڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو جس جگہ نظر آئے اس جگہ کافور جلا دے، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پاخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہر چھوٹے بڑے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس سے میں 5% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ کپڑوں سے چنگم کے داغ دور کرنے کے لیے چھری کا ذرا سا گرم کر پہلے چنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ شیمپو میں کافی ملا کر بالوں کو دھونے سے بالوں میں آئل ختم ہوتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کافی بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور لمبا کرتی ہے، فوری طور پر بالوں کو شائن دیتی ہے۔ اگر آپ کو جسم میں خون یا آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو پالک کا استعمال کریں، کیونکہ پالک میں بھرپور مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سستی رہتی ہے تو یہ جلد تھک جاتی ہے یا دن بھر آپ کے جسم میں زیادہ انرجی نہیں رہتی تو تلبیہ آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ خاص کر ایسے لوگ جو دماغی نوعیت کا کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ کسی ایسے دفتر میں لگے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ دماغی مشقت کرنی پڑتی ہے تو لازمی تلبیہ کا استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ تلبیہ کا استعمال جسم میں ہائی بلڈ پریشر ریگولیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آج سے ہی ناشتے میں تلبیہ کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلبیہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظت کو اس طرح صاف کرتی ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ جدید سائنس کا تلبیہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تلبیہ استعمال کرنے سے جسم میں موجود بیڈ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے۔ باقاعدہ سے تلبیہ کا استعمال کرنے سے آپ کے خون کی رگوں میں بلاکیج نہیں ہوتی۔ کھجور دل کو صحت مند بناتی ہے۔ کھجور اور دودھ کا باقاعدگی سے استعمال دل کو تندرست رکھتا ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول کنٹرول کرنے اور دل کو صحت مند رکھنے میں مدد بھی کرتا ہے۔ روزانہ 4 سے 5 کھجوریں دودھ میں ابال کر رات کو کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرات کم ہوتے ہیں، کیونکہ کھجور دودھ میں خراب چکنائی نہیں ہوتی۔ دودھ اور کھجوروں کو روزانہ باقاعدگی سے کھایا جائے تو ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ کھجور اور دودھ میں موجود کیلشیم اور پروٹین کی وافر مقدار ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ اپنی مشکل اور غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو اسے اپنے دل میں پالنے کے بجائے بہتر ہے کہ اسے اپنے کسی دوست کے ساتھ بتایا جائے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد اپنے اندر کم رہنا اور دوسروں سے الگ ہونے والا رویہ بہت عام ہے۔ ایسا کرنے سے مریض کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایسے ذہنی کیفیت سے باہر آنے کے لیے دوسروں سے ملنا جلنا بھی اسے ناخوشگوار لگتا ہے۔ ایسے افراد جو مسلسل سردی کی تکلیف میں مبتلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ مصری، سونف اور خشک ناریل ملا کر چبا لیں۔ 1 چمچ سونف چبا کر اس پر چائے پینے سے پرانا سر کا درد دور ہو سکتا ہے۔ درد شقیقہ اور سر درد دور کرنے کی ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لیا جائے تو سر درد کے ساتھ درد شقیقہ سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے چہرے کو پانی سے گیلا کریں، اس پر پھٹکری سے ہلکا مساج کریں تو چہرے پر موجود دانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چھلکا اسبگول کے فوائد: طبی مسائل سے چھٹکارا پانا اور صحت میں بہتری لانے کے لیے اسبگول کا استعمال نہایت فائدہ مند ثابت ہے۔ تاہم اس کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں، کیونکہ اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ: اسبگول کے استعمال سے ہاضمے کے نظام کو فائدہ مند بیکٹیریا حاصل ہوتا ہے، جس سے نہ صرف ہاضمے کے مسائل ختم ہوتے ہیں بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کے انفیکشن سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی سوزش علامت بھی کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کے ٹشوز اور سیلز کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، ساتھ ساتھ قبض کا بھی خاتمہ۔ اسبگول کو قبض کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسبگول کو اگر نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت استعمال کیا جائے تو کھانا ہضم کے عمل میں بہتری آتی ہے، جس سے قبض جیسی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
इसबगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद इजाफी पानी जज़ब हो जाता है और कब्ज़ की शिद्दत में कमी आती है। एक तबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ऐसे अफराद जो दामी तौर पर कब्ज़ का शिकार हों, वो अगर बाकायदगी के साथ हर रोज़ तकरीबन 5 ग्राम इसबगोल इस्तेमाल करें तो कब्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ के खिलाफ मौसर और बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए इसबगोल को दूध में शामिल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अगर उसे दही में शामिल कर इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ की अलामत शिद्दत से इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा इसबगोल से बने हुए मशरूबात भी मुफीद साबित होते हैं। पेशाब की जलन का ख़ात्मा अगर करना हो, पेशाब की नाली के अमराज का शिकार अफराद के लिए भी इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल मुफीद है, क्योंकि इसबगोल का पेशाब अवर समझा जाता है। मामूल से ज़्यादा मरतबा पेशाब आने से पेशाब की नाली में मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया खारिज होते हैं, जबकि पेशाब की जलन में भी वादे होते हैं। इसके अलावा पेशाब के मसाइल ख़त्म होने से गुर्दों की सेहत में बेहतरी आती है। मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पीने दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाफ में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। रोटी चबा कर नहीं खाओगे तो बवासीर जैसी बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ज़ीरा हाज़मे की खराबी के लिए मुफीद है। जामुन के पत्ते चबाने से गला ख़राब नहीं होता। करेले का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए दूध में सौंफ शामिल कर पिएं। चुकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। टमाटर को काट कर चेहरे पर मसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की छाइयाँ कम पड़ जाती हैं। अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ जन्नत भाग जाते हैं। जो मर्द या औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो टमाटर का रस अपने चेहरे पर लगा लें, उससे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। लकड़ी की कंघी से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। चांदी के जेवरात अक्सर काले हो जाते हैं, उन्हें काले होने से बचाना रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में 4 से 5 अदद डालते ज्वेलरी काली नहीं होगी। बिजली की इस्त्री का जंग साफ़ करने के लिए अगर बिजली की इस्त्री को जंग लग जाए तो खाने का सोडा से जंग साफ़ कर लीजिए। जली हुई देगची साफ़ करना, अगर देगची अंदर से काली हो गई तो उसमें पानी भरकर 3 चम्मच टायरी उसमें मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दें, देगची साफ़ हो जाएगी। किताबों को कीड़ों से महफूज रखना है। थोड़ी किसी फटकरी और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च लेकर उनका सफ़ोब बनाएं और किताबों पर छिड़क दें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे शामिल कर उसमें पाँव डबो दें। अगर हिचकी आ रही है तो लौंग खा लें या फिर 1 गिलास पानी पी लें। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल देर तक तरोताज़ा रहता है। अगर लीमू लंबे अरसे तक महफूज रहते हों तो हर लीमू पर मोम का 1 कतरा टपका कर फ्रीज़ कर दें। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका ख़राब हो जाता है। उसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से कबल लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 30 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साग पकाने से कबल अगर उसे खोलते हुए पानी में उबाल लिया जाए तो लज़्ज़त बढ़ जाती है। तंदूरी रोटी को ताज़ा करने के लिए उन पर पानी लगाएं। गरम तवे पर बिल्कुल हल्की आंच पर तपेली से ढक कर रख दें। 10 मिनट में रोटियां ताज़ा हो जाएंगी। संग की नाली बंद हो जाए तो गर्म कपड़े धोने का सोडा शामिल करके संग की नाली में डाल दें। फटकरी बारीक पीस कर किचन के कैनेट्स में रखें तो कीड़े पैदा नहीं होते। साबुन के चंद टुकड़े सरसों के तेल में गर्म करने के बाद लकड़ी के दरवाज़ों और 4 पहियों के जोड़ों में डालने से चरचराहट ख़त्म हो जाती है। कदीम मिस्री, चीनी, हिंदुस्तानी, अफ्रीकी तहज़ीबों में शहद के ज़िक्र मुख्तलिफ अमराज़, ज़ख्मों और जलने के ज़ख्मों के इलाज के लिए मिलता है। आज के डॉक्टर भी इसको सच तस्लीम करते हैं। मादद घरेलू टोटकों में लहसुन के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। लहसुन जरासीम कश, एंटीशेम, फंगल और बैक्टीरिया कश होते हैं। यही वजह है कि वो बालों की अफजाइश, कील, मुहासों के खात्मा, नज़ला, ज़ुकाम के रोकथाम, मोटापे में कमी और होंठों पर ज़ख्म ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। नाक बंद होने की सूरत में आधा कप पानी पी लें, उसे गर्म कर लें, उसमें सेब का सिरका और चुटकी भर पीसी हुई लाल मिर्च डालें और मिक्स कर पी लें। ये अमल दिन में 2 बार दोहराएं। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सिर का धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों और पालक का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। फालजे का जूस पीने से हाजमा कभी ख़राब नहीं होता। नहार मोर रोज़ाना दूध पीने से 80 साल तक हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती।
ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں میں لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکائیں، اس سے پانی پی لیں، سر درد میں آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب جلدی خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس کو پانی پیجو، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے۔ گنجا سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کر روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کے زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کالی مرچ میں بیس کے سین کو کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچنا رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے پینے سے آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی، پیٹ کا درد کا باعث بن سکتی ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا زیادہ استعمال کرنا بلغم پیدا بھی کرتا ہے۔ چین کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیا جائے تو چونٹیاں نہیں پڑیں گی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچ کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی کے بجائے سرسوں کا تیل مرچوں کا اثر تیزی سے زائل کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اچانک بخار آ جائے تو میتھی کے پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ اگر سارا دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل کی سر سے مالش کر لیا کرے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھجور کا روزانہ ناشتے میں کھانا معدے کی اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کڑوا بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ لہسن کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ نہار منہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کھانسی اور گلے کی خرابی ہونے کی صورت میں ادرک اور اجوائن کا قہوہ رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض پانی نہ پیے بلکہ ویسے ہی سو جائے۔ 3 روز 3 مسلسل عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو شدید کھانسی اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر استعمال کریں۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو۔